بیٹھے بوقار اسٹیج پر بیٹھے واجب الاحترام بوقار شخصیات و میرے معزز و محترم عزت مآب سامعین اہل سنت و پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ وکفى باللہ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفى باللہ شہیدا۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، علموا اولادکم ثلاث خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، سرورہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا۔ یہ سیٹی کو بند کیجئے، آپ بیس وغیرہ جو شورا میں دیتے ہیں وہ سب ختم کر دیجئے، صرف مائک کو ایسا بنا دیجئے کہ آواز وہ کھینچے نہیں، اور آواز جتنی کھولنا چاہے آپ کھول دیجئے۔ سیٹی کو بند کر کے آپ اسے اپنی جگہ پہ رکھ دیجئے، کیونکہ مائک کے ساتھ مجمع کے ساتھ اتنا ہنگامہ ہو چکا ہے، اور یہ وقت ہے گھڑی میں بھی تقریباً 1 سے زائد ہو رہے ہیں۔ یہ آپ لوگ ایسے ہیں جو محبت کے ساتھ اور بیداری کے ساتھ سن رہے ہیں۔ 1:22 ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہاں پر جتنے لوگ ہوں گے سب کسی نہ کسی کاروبار سے منسلک ہوں گے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ سب کی سرکاری نوکری ہوگی اور کل سنڈے ہے، اتوار ہے تو سب چھٹی میں رہیں گے اور خوب سوئیں گے، ایسا تو نہیں ہے۔ ہر کوئی کھیت سے جڑے ہوں گے، کوئی فیکٹری سے جڑے ہوں گے، کوئی کاروبار سے، ہر کوئی نہ کوئی جڑے ہوں گے، سب نہ سب جڑے ہوں گے۔ تو بدن میں آرام بھی چاہیے، صبح میں کام بھی کرنا ہے، اپنی اولاد اپنے گھر والوں کو بھی دیکھنا ہے۔ اور میں ان حضرات سے گزارش کروں گا، خاص کر کے ان بھائی صاحب سے، کہ آپ نے یہ جلسہ کیا ہے، باہر سے مہمان کو بلایا ہے، اور ایک نہیں بلکہ کئی مہمان کو بلایا ہے، اور تقریر کرنے کے لیے، اور تقریر جو ہوتی ہے وہ پہلے ہی سے دماغ میں سیٹ کر کے سوچ سمجھ کر کے مقرر اس موضوع کو بناتے ہیں، اور پھر اپنے الفاظ میں کتابوں کی روشنی، کتابوں کے مطالعے کی روشنی میں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ بڑی خوبصورت تقریر سماعت کی موصوف سے آپ نے، اگر آپ کو ان سے ہی دل کھول کر سننا تھا، 1 نہیں 2 گھنٹہ سننا تھا، 2 نہیں 3 گھنٹہ سننا تھا۔ جب حضرت کرسی پر بیٹھے تھے اسی وقت آپ کہتے کہ حضرت آپ بولیے، چاہے جتنا بولو تو ہم لوگ دل کھول کے سنیں گے۔ اب حضرت ایک مرتبہ کرسی پر اتر گئے ہیں، بیٹھ گئے ہیں، آپ کے مہمان ابھی باقی ہیں، اس کے بعد یہ آپ فرمائش کر رہے ہیں اپنے میزبان سے کہ اور ٹائم دیں پھر تقریر ہو۔ آپ ان سے پوچھئے کیا تقریر ایسے ہی ہو جاتی ہے یا پھر کچھ مطالعہ کرنا پڑتا ہے، کتاب کی روشنی میں بولنا پڑتا ہے، کچھ موضوع کچھ مواد کو اپنے ذہن میں دل و دماغ میں بسانے پڑتے ہیں۔ آپ بارہا ان سے تقریر سنتے ہیں، اچھی بات ہے، سنیے، خوب سنیے،
ابھی بھی سننا ہے آپ ابھی بھی سنیے، 5 منٹ میں ہم اپنی گفتگو کو ختم کر دیں گے، 5 نہیں سلام کر کے ہی بیٹھ جائیں گے۔ لیکن ایک مہمان کے ساتھ جو رویہ ہونا چاہیے وہ آپ بخوبی جانتے ہیں، اس کو لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ تو موصوف پڑھے لکھے ہیں، یہ جانکار ہیں، آئے وقت کو بچا کر کے مہمان کی جو قدر ہونی چاہیے، مہمان کو جو وقت ملنا چاہیے انہوں نے دے دیا، ان کا شکریہ کرم ہے۔ لیکن ایسی فرمائش مہمانوں کے سامنے یہ آپ کو روا نہیں، بجا نہیں آتی۔ اگر تکلیف ہوئی ہو تو معافی چاہوں گا۔ سنیں، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، گفتگو تو نے سکھائی کہ میں گونگا تھا، کیا بات ہے، گفتگو تو نے سکھائی کہ میں گونگا تھا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر دینا۔ حضرات گرامی باوقار، ہر ایک کا تعارف آپ نے نقیب سے سن لیا ہے، اور یکے بعدہ دیگرے آپ تعارف سنتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے ایک اپنے وقت کے ایک مایا ناز خطیب، ماہر سنسکرت، حضرت ڈاکٹر حافظ و قاری اقبال صاحب چترویدی کی آمد ہے۔ نعرے تکبیر سے سواگت کریں، نعرہ نہ لگائیے، ماشاءاللہ۔ لگائیے۔ دیکھیے خطیب انقلاب کہہ رہے کہ چھوڑ دیئے، کیونکہ میں آ گیا ہوں، دیکھ کر کے ہی لوگ صبر کریں گے۔ خطیب انقلاب، نعرہ خطیب تکبیر، باوقار، نعرہ رسالت، حضرت مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، شعبان معظم کانفرنس، زندہ باد، خطیب اہل سنت زندہ ڈاکٹر اقبال صاحب چترویدی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیے خطیب انقلاب کی اب آمد دیکھیے ہو چکی ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ جب اسٹیج پر دوسرا خطیب تشریف لے آئے تو کرسی پر بیٹھے ہوئے خطیب کے لیے وہ گھنٹی ہوتی ہے کہ اب اپنے موضوع کو آپ سمیٹیے، کیونکہ ان کی باری آ گئی ہے۔ کئی بار آپ نے دیکھا مجھے اسٹیج سے اترتے ہوئے کچھ پریشانی ہے میرے ساتھ، طبیعت کی خرابی اور ناسازگی کی وجہ سے، تو یہ گھنٹی ہو گئی میرے لیے کہ اب ہم اپنی گفتگو کو ختم کریں۔ لیکن اگر آپ سننا چاہتے ہیں، کچھ پیغام لینا چاہتے ہیں، تو آپ ہمتن گوش ہو کر کے، اور بالکل، اور حقیقت میں یہ پہلی بار اس طرح سائستگی کے ساتھ آپ کو سماعت کرتے ہوئے یہ مجمع اس قدر رات میں اتنی بیداری اور اتنی خاموشی اور اتنے غور سے سن رہے ہیں کہ کچھ کہنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اسٹیج پہ لوگ آئے، مائک پکڑے اور اپنا کام شروع کر دیں، مجمع دیکھ کر کے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ تو میں ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مظہر الدین مظہر کے اشعار سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، اور رہ گئے منزل سدرہ پر پہنچ کے جبرائیل، رہ گئے منزل سدرہ پر پہنچ کے جبرائیل، چل نہیں سکتا فرشتہ تیری رفتار کے ساتھ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ، کون روتا ہے لپٹ کر یوں در و دیوار کے ساتھ، کون روتا ہے لپٹ کر یوں در و دیوار کے ساتھ، اور دن رات بھیج سلام ان پر ملائک کی طرح، دن رات بھیج سلام ان پہ ملائک کی طرح، پر درود ان پہ غلامان وفادار کے ساتھ، اور ہم بھی مظہر سے سنیں گے کوئی نعت رنگی، ہم بھی مظہر سے سنیں گے کوئی نعت رنگی، کاش ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ، کاش ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ۔ اور ایک بہت ہی عجیب و غریب شاعر، توجہ چاہوں گا لیج کے، بہت ہی عجیب و غریب شاعر، میں نے تو اس کی سوانے میں یہ پڑھا نہیں بلکہ اپنی جماعت کے معتبر عالم سے سنا، اور عالموں کی ایک بھیڑ ایک مجمع میں سنا، انہی کے بھروسے میں بیان کر دیتا ہوں۔ بات چونکہ بڑی مزے کی ہے، ایمان اور عقیدے کی آپ سماعت کر لیں۔ اس شاعر کا نام ہے اختر شیرانی۔ عجیب و غریب میں نے اس لیے کہا کہ وہ قوی سمیلن غزلیہ شاعر تھے، اور ہما وقت وہ شراب کی نشے میں مست رہتا، شراب کی نشے میں رہتا، شعر پڑھنے جاتا تو بھی شراب کی نشے میں رہتا، باہر میں رہتا تو بھی شراب کی نشے میں رہتا۔ ایک مرتبہ وہ کوی سمیلن کے اسٹیج پر گیا، غزلیہ مشاعرے میں گیا، تو اپنے بغل میں شراب کی بوتل کو لیے ہوئے اسٹیج پہ چڑھ گیا،
الاؤنسر نے اس کے نام کی اعلان کی، وہ مائک پر آیا، اور مائک پر آنے کے بعد وہ اس قدر قادر الکلام شاعر فی البدیع شاعر تھا کہ اس نے مجمع سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ تم میں سے جو بھی جس شخص کا نام لے، چاہے وہ دنیا کا کتنا ہی بڑا شخص ہو، کوئی بھی ہو، اس کا نام لے، ہم اس کے ہجو میں، اس کی مذمت میں، اس کی برائی میں شعر کہیں گے۔ مجمع میں لوگ اٹھے اور نام لینا شروع کیا۔ وہ نام لیتا، مجمع کے لوگ نام لیتے، وہ اختر شیرانی اس کی برائی میں، اس کی ہجو میں، اس کی مذمت میں شعر کا دیتا۔ 1 2 3 ایسے ہو گیا، وہ شعر کرتا رہتا۔ پیچھے سے کسی بدبخت نے آواز دے دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا آواز دی؟ محمد۔ نعوذ باللہ، کیا مطلب تھا ان کا کہ ان کے بھی ہجو میں، ان کے بھی مذمت میں شعر کہیں۔ تو اختر شیرانی نے گھورتے ہوئے سے پیچھے یوں دیکھا، پھر مجمع کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کوئی شخص اٹھا، کہا فلانے شخص کی ہجو میں شعر کہیے، وہ اس کے ہجو میں شعر پڑھنے لگا۔ پھر پیچھے سے آواز آئی محمد، پھر اس نے پیچھے موڑ کر کے دیکھا، پھر مجمع کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تیسرے بار جب اس شخص نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، اس نے شراب کی بوتل کو مائک کے اسٹینڈ پر توڑا اور اس کے پیٹ میں جا کر کے گھونپ دیا اور کہا نشے میں ضرور رہتا ہوں لیکن اتنے نشے میں نہیں رہتا ہوں، اپنے حبیب اور اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نہ پہچان سکوں، ان کی شان کو نہ پہچان سکوں، ان کے مرتبے کو نہ کیا بات ہے، زندہ باد۔ نشے میں تو رہتا ضرور ہوں لیکن اتنے نشے میں نہیں رہتا ہوں کہ اپنے نبی کی عظمت کو نہیں پہچان سکوں، اپنے نبی کی شان کو نہیں پہچان سکوں۔ اس کی ایک نعت شعر میں پڑھتا ہوں۔ اختر شیرانی کہتے ہیں کہ مسند نشین عالم امکا تمہیں تو ہو۔ پورا یہ شعر، پورے اشعار، پورے یہ نعتیہ کلام عقیدے پر ہے۔ مسند نشین عالم امکا تمہیں تو ہو، اس بزم کی شمع فیروزہ تمہیں تو ہو، صبح ازل سے شام ابد تک ہے جس کا نور، صبح ازل سے شام ابد تک ہے جس کا نور، وہ جلوہ حسن زار مصطفیٰ تمہیں تو، وہ جلوہ زار درخشاں تمہیں تو ہو۔ اور اس نعت کا ایک بہت ہی خوبصورت شعر اور ایمان اور عقیدے کا شعر، تم کیا ملے کہ دولت ایمان ملی ہمیں۔ کیا بات ہے، تم کیا ملے، بہت غور سے سنیے گا، تم کیا ملے کہ دولت ایمان ملی ہمیں۔ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص کے پہلو نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کو گھٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور سہارا لیا جاتا ہے کس کا؟ توحید کا۔ کس کا سہارا؟ حوالے میں توحید کو پیش کرتے ہیں، اور حوالے کے پردے کے پیچھے عزت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور توحید ہے کیا؟ توحید کس کو کہتے ہیں؟ کلمہ توحید آپ لوگ کو یاد ہے؟ کس کو یاد ہے؟ بہت اپنے ہاتھ اٹھایا بھی، ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں تو کلمہ توحید کس کو یاد ہے؟ بتائیے، 3 لوگوں نے ہاتھ اٹھائے کلمہ توحید۔ پہلا کلمہ کس کو یاد ہے؟ اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یاد ہے؟ پہلا کلمہ یاد ہے؟ پہلا کلمہ بھی یاد نہیں؟ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی کو تو کلمہ توحید بولتے ہیں۔ اور کلمہ توحید اور توحید کی تعریف کیا ہے، توحید کا انٹروڈکشن کیا ہے، پریبھاشا کیا ہے؟ توحید کہتے کس کو ہے؟ توحید اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک ہو۔ علماء کرام، یہ سوالوں کا جواب مجھے نہیں ملا، اگر آپ کو ملا تو بتائیں گے۔ توحید کہتے ہی اس کو ہے کہ جس میں ایک ہو، اور ایک سے جہاں 2 ہوا توحید ختم۔ اور ہم کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا معنی ہوا اس کے؟ نہیں معبود کوئی صرف اللہ، سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کیا اسی لا الہ الا اللہ پر کلمہ توحید مکمل ہو جاتا ہے؟ جبکہ ایک تو ہو گیا، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، ایک ہو گیا۔ کیا پہلا کلمہ جو ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں یا اسی لا الہ الا اللہ پر مکمل ہو جاتا ہے؟ بولیے نا ذرا، آپ بہت سبحان اللہ بولے، ذرا بولیے، ہو جاتا ہے؟ کیا ملانا پڑتا ہے؟
محمد رسول اللہ. جب تک محمد رسول اللہ کو لا الہ الا اللہ کے ساتھ ملا نہ لے, کلمہ توحید مکمل نہیں ہوتا ہے, کلمہ طیبہ پورا نہیں ہوتا ہے. اسی لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ محض کوئی تفکر و تدبر کے بنیاد پر, اپنی سوچ اور فکر کے بنیاد پر اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ اس زمین کا مالک ایک ہے, اس آسمان کا خالق ایک ہے, اس کائنات کو چلانے والا ایک ہے, کیا وہ توحید کا اقرار کرنے والا کہلائے گا؟ محض سوچ و فکر کے ساتھ, محض اپنی سوچ, اپنی فکر اور اپنی تفکر و تدبر کے بنیاد پر اس نتیجے پر کوئی پہنچتا ہے کہ اس مالک زمین کا مالک ایک ہے, ہمارا رازق ایک ہے, ہمارا خالق ایک ہے, کیا عند اللہ وہ توحید کا اقرار کرنے والا کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا. کیوں نہیں کہلائے گا؟ صوفیاء فرماتے ہیں اس وقت تک اس کی توحید معتبر نہیں ہوگی, اور اس وقت عند اللہ جو توحید رب کو چاہیے اور رب کو جو منظور ہے وہ توحید مکمل نہیں ہوگی جب تک وہ زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کے اس بات کا اقرار نہ کر لے کہ اللہ ایک ہے, اس کی توحید مکمل نہیں ہوگی. سورہ اخلاص میں کیا کہا گیا؟ قل هو اللہ احد. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے. کیا کہا سورہ اخلاص میں؟ قل هو اللہ احد. آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے. معلوم ہوا کہ صرف تفکر و تدبر کے بنیاد پر اس نتیجے پر پہنچ جانا کہ اس زمین کا مالک ایک ہے, اس آسمان کا خالق ایک ہے, وہ توحید کا اقرار کرنے والا نہیں ہوگا جب تک پہلے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے, اور ایمان لا کر کے زبان مصطفیٰ سے اس شان کے ساتھ خدا تک پہنچے کہ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا, بن دیکھے ہم نے تجھے خدا. واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ توحید کا اقرار کرنے والا کہلائے گا. اچھا ہے, ماشاءاللہ. تب جا کر کے توحید. اور اقبال نے کیا کہا؟ اقبال نے اس کو کس طرح سے پیش کیا, کیا خراج پیش کیا؟ ذرا ایمان بالرسالت حضرت اقبال کا دیکھیں, ڈاکٹر اقبال کا دیکھیں. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں بمصطفیٰ برساں, بمصطفیٰ برساں کے دی ہما از, بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہما اوست, اگر بہوں نہ رسیدی تمام بولہبی است. اگر ڈاکٹر اقبال یہ کہتے ہما کی جگہ اگر از لگا دیتے, اس کے بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی از اوست, کیا مطلب ہوتا اس کا؟ کہ اپنے آپ کو پہلے مصطفیٰ جان رحمت تک پہنچا دو, کیونکہ دین انہی سے ہے. یہ ہمارا دین ہمارے نبی ہی سے تو ہے, کوئی کلام ہے اس میں؟ یہ دین اسلام یا مذہب اسلام نبی ہی سے تو ہے. لیکن ڈاکٹر اقبال کا ایمان بالرسالت دیکھیے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ اگر ایمان بالرسالت کو مضبوط کرنا ہو تو یہ نہ کہو کہ دین مصطفیٰ سے ہے, بلکہ یہ کہو کہ ہماؤست, یہ سارا دین, یہ سارا مذہب, یہ ساری شریعت مصطفیٰ ہی ہے. بے شک, زندہ باد, زندہ باد. بیچنا کے دیے ہماؤست, اپنے آپ کو مصطفیٰ جان رحمت تک پہنچا دو. کیوں کہ دین مکمل کے مکمل میرے نبی ہیں, مصطفیٰ ہے. اگر بہوں نہ رسیدی, تم ہر جگہ پہنچ گئے, ہر جگہ پہنچے. غور سے سنیے گا, آپ کے ایمان اور عقیدے کی بات بتا رہا ہوں. اگر بہوں نہ رسیدی, اور میں نے یہ نہیں کہا, ڈاکٹر اقبال کہہ رہے اگر بہوں نہ رسیدی, اگر تم وہاں تک نہیں پہنچے, مصطفیٰ تک نہیں پہنچے, اور تم ہر جگہ پہنچ گئے, یہاں تک کہ کعبہ میں پہنچ گئے اور کعبے کے اندر چلے گئے, لیکن مصطفیٰ تک نہیں پہنچے, تو تمام بولہبی, تمام بولہبی, تمام بولہبی کی طرح آپ مصطفیٰ تک پہنچ گئے, کہیں نہیں پہنچے. بامراد فائز المرام کامیابی, لیکن ہر جگہ آپ پہنچے اور مصطفیٰ جان رحمت تک نہیں پہنچے تو بیکار. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتی ہے میری جان ہے, ایمان یہ کہتی ہے کہ میری جان ہے. سمجھ لیا آپ نے؟ سمجھا؟ جب آپ سمجھ لیتے محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھیے. میں اپنی موضوع پہ آؤں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم, صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے وہ آیت قرآن مقدس میں 3 جگہ آئی ہے. کتنے بولیے آپ؟ 3 جگہ آئی ہے. اور آپ یہ بات اپنے ذہن میں بیٹھا لیجئے, ذہن نشی کر لیجئے. جب اللہ رب العزت ایک ہی بات کو 3 جگہ کئی جگہ ذکر کرے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بات بہت ہی اہم ہے.
اور اگر اللہ رب العزت 2 مرتبہ بھی کسی بات کو ذکر کرے، کسی حکم کو ذکر کرے، کسی کلام کو ذکر کرے، 1 مرتبہ بھی کرے تو ہم اس کو ہلکے میں نہیں لے سکتے. کیوں؟ کہ وہ بات میرے رب کی ہے، وہ کلام میرے اللہ کا ہے، وہ حکم قرآن کا ہے، اس لیے ہم اس کو ہلکے میں نہیں لے سکتے. لیکن جو آیت میں نے تلاوت کی ہے وہ 1 نہیں بلکہ 3 جگہ میں آئی. اب سمجھ لیجئے کہ آیت کتنی اہم ہے، کتنی اہم ہے. اور یہ بھی بات ذہن نشی کر لیجئے آپ کہ جو کچھ میں بول رہا ہوں اور جو کچھ میں بتانے جا رہا ہوں یہ زبان تو میری ہے لیکن بولی میری نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے کہ انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی. انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی. انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی. تو آپ یہ سمجھ لیجئے یہ بات میری نہیں ہے، اگرچہ زبان میری ہے، بات کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. کیا اللہ ہی کی وہ ذات ہے، اللہ ہی کی وہ ہستی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا. کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا. کن کو بھیجا؟ رسول کو بھیجا. ہمارے نبی کو ہمیں نے مبعوث فرمایا. تو کیا اللہ نے جو بھیجا میرے نبی کو خالی ہاتھ بھیج دیا یا کچھ دے کر کے بھیجا؟ اور میرے نبی جو تشریف لائے کچھ لے کر کے آئے یا خالی ہاتھ آ گئے؟ آپ اتنا سمجھ لیجئے، سن لیجئے کہ کچھ لے کر کے آئے. کیا؟ کچھ لے کر کے آئے. اور جب کچھ لے کر کے آئے تو وہ کس کے لیے لے کر کے آئے؟ ہمارے لیے لے کر کے آئے کہ اپنے لیے؟ نبی جو لے کر کے آئے وہ امتی کے لیے لے کر کے آئے یا خود نبی اپنے لیے لے کر کے آئے؟ ذرا بولیے نا. امتی کے لیے، ہم لوگوں کے لے کر کے آئے. اب کیا لے کر کے آئے وہ سنیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. رب کی ہی وہ ذات ہے، رب ہی کی وہ ہستی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا 2 چیزوں کے ساتھ. کیا؟ ایک الہدی اور ایک دین حق. الہدی کس کو کہتے جانتے ہیں؟ خدا کس کو کہتے جانتے ہیں؟ دین حق کس کو کہتے ہیں یہ معلوم ہے؟ دین حق نہیں معلوم ہے. یہ ہمارا مذہب اسلام، یہ ہمارا دین، ہماری شریعت، کسی کو تو دین حق کہتے ہیں. دین حق. اور ایک چیز ہے الہدی. الہدی کیا ہے آپ کو ابھی نہیں سمجھ میں آ رہا لیکن میں بتاؤں تو آپ سمجھ لیں گے. رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب ہے اور اس مہینے میں آپ نے مسجد کے امام سے ایک آیت پر خوب تقریر سنی ہوگی. وہ آیت کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ کہ رمضان المبارک کا ہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، قرآن اترا. کیوں اترا؟ آگے سنیے. ہدی للمتقین، ہدی للناس، ہدی للناس. تمام نوع انسانیت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اور ایک آیت اور سنیے. جیسے ہی ہم قرآن مقدس کو پلٹتے ہیں، پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھا ہے آپ نے؟ جس نے قرآن مقدس کو پڑھا ہوگا، جو تلاوت کرتے ہوں گے اس آیت کو ضرور پڑھا ہوگا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. تو قرآن میں اللہ رب العزت نے قرآن کے لیے، قرآن میں جس لفظ کا اللہ رب العزت نے انتخاب فرمایا ہے وہ ہے ہدی. کیا ہے؟ وہ ہے ہدی. کیا ہے؟ میں ریپیٹ آپ سے اس لیے کروا رہا ہوں تاکہ جب آپ صبح سو کر کے اٹھے نا اور محلے سے کوئی لوگ آپ سے پوچھ لیے رات بھر جلسے میں بیٹھے تھے کیا سیکھے، تو آپ کا یہ جواب یہ نہ ہو سکے کہ مزہ بہت آیا لیکن کچھ سیکھے نہیں. یہ محفل سجائی جاتی ہے سیکھنے اور سکھانے کے لیے. اور میں یہ بھی آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ جتنی بار میں بیان کروں، جتنی باتیں ہمارے علماء بیان کریں سب آپ سیکھ لیجئے. نہیں، 2 ہی بات آپ سیکھ لیجئے. اگر 2 بات آپ نے سیکھ لیا، آپ کا بیٹھنا وصول، آپ کا خرچہ وصول، آپ کا وقت وصول اور آپ کی محنتیں وصول. کیا بات ہے. سبحان اللہ. میں کہہ رہا ہوں کہ کیا 2 چیزیں کیا ہے؟ الہدی اور دین حق. اور ہدی ہے کیا؟ ہدی ہے کیا؟ ارے بولیے نا کیا ہے ہدی؟ نعرے تو خوب لگا رہے ہیں. ہدی ہے قرآن. کیا ہے؟ قرآن کے جس لفظ سے اللہ رب العزت نے قرآن میں قرآن کو پکارا ہے وہ ہے ہدی. 2 چیز لے کر کے آئے، ہدی اور دین حق. اب جب لے کر کے آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب اللہ کے رسول یہ 2 چیز لے کر کے آئے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ایک مثال دیتا ہوں، اسی سے آپ سمجھیں گے. آج کے اس محفل میں ایک بزرگ اللہ کے ولی پیر صاحب تشریف لائے ہیں.
کوئی بھی پیر ہو، کوئی بھی بزرگ ہو، کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر وہ اہل سنت والجماعت سے ہے تو واجب الاحترام ہے، ہمارے سینے میں ہے، ہمارے دل میں ہے، ان کی عزت ہم پر واجب ہے کسی بھی سلسلے کو۔ ایک پیر صاحب آئے، آپ نے بلایا پیر صاحب کو، بڑے عالم تھے، بلایا بڑے عالم، اور سمستی پور اسٹیشن گئے ان کو ریسیو کرنے کے لیے، لگزری گاڑی، پھولوں سے سجی گاڑی کو لے کر کے گئے، پھول اور ہاروں کے مالے اور پھول کی برسات کر دی ان پر، اور نعروں کے گونج میں ان کو اسٹیشن سے آرام گاہ تک لائے۔ اور جب وہ حضرت آرام گاہ پر پہنچ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ سے کہے کہ آپ نے تو بڑی ہی جوش اور بڑی ہی ارتباط استقبال کیا ہے اور بڑی محبت سے مجھ کو لایا ہے، لیکن ہم اپنے ساتھ 2 بیگ لے کر کے آئے تھے، 2 اٹیچی لے کر کے آئے تھے، ذرا اس کو لائیے، ہم کپڑا بدل لیں، فریش ہو جائیں، اور آپ اس اٹیچی اور اس بیگ کو اسٹیشن پر ہی چھوڑ دیں۔ پیر صاحب آپ سے مطالبہ کرے کہ ہم کو تو لائے ہو، ہم جو اپنے ساتھ 2 بیگ لے کر کے آئے ہیں، 2 اٹیچی لے کر کے آئے ہیں، وہ لے کر کے تو آؤ، آپ جا کر کے حضور وہ تو ہم اسٹیشن ہی پہ بھول گئے، وہ بیگ، وہ آپ کی قیمتی چیز، وہ اٹیچی تو ہم اسٹیشن پہ بھول گئے۔ تو کیا پیر صاحب خوش ہو جائیں گے آپ سے؟ آپ کے نعرے سے پیر صاحب خوش ہو جائیں گے؟ آپ کے پھول کے ہار سے پیر صاحب خوش ہو جائیں گے؟ آپ کے لگزری گاڑی پہ پیر صاحب کہیں گے نا کم بخت، لگزری گاڑی اور پھولوں کی سجی گاڑی پر تو نے مجھ کو لانا پسند کیا، لیکن میرے سامان کو ٹوٹی ہوئی سائیکل پہ بھی لانا پسند نہیں کیا؟ خوش ہوں گے پیر صاحب آپ سے؟ ناراض ہوں گے، جوتے ماریں گے۔ اسی طرح کل قیامت کے دن اللہ کے رسول اگر آپ سے پوچھ لے کہ دنیا میں تو نے تو جلسے بہت کیے، میرے نام کے نعرے بہت لگائے، سبحان اللہ بھی کہا، الحمدللہ بھی کہا، خوب خرچہ کیا، اسٹیج کو خوبصورت بنایا، میرے نام کے جلسے ہوئے، میری رسالت کی گواہی دی، لیکن اللہ نے جو 2 چیز مجھ کو دے کر کے بھیجا تھا اور 2 چیز جو میں اپنے لے کر کے آیا تھا، وہ دین حق، وہ قرآن، تمہاری زندگی میں وہ دین حق کہاں ہے؟ تمہاری زندگی میں وہ قرآن کہاں ہے؟ تو کل قیامت کے دن آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب بن پائے گا آپ سے؟ جب اللہ کے رسول آپ سے پوچھ دے کہ تمہاری زندگی میں قرآن کہاں ہے، تمہاری زندگی میں دین حق کہاں ہے، تو کل بڑی مجمع میں، حشر کے میدان میں، اس خوفناک میدان میں کیا جواب دیں گے آپ؟ جواب بن پائے گا آپ سے؟ خوش ہوں گے رسول اللہ آپ سے؟ کہیں گے جلسے تو خوب کہے، لیکن جو کچھ میں لے کر کے گیا تھا وہ کہاں ہے؟ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنا ہے تو ان کے نام کا جلسہ بھی کیجیے، ان کے نام کے نعرے بھی لگائیے، اللہ کی کبریائی بھی بیان کیجیے، رسول کی رسالت کی گواہی بھی دیجیے، لیکن اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزارنے کی کوشش نہیں کیجیے، تب رسول اللہ خوش ہوں گے۔ ایک حدیث میں نے پڑھی آیت کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علموا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو تم 3 چیزیں سکھاؤ۔ کتنے؟ 3 چیزیں سکھاؤ۔ اور اچھا یہ بات بتائیں آپ، جب آپ کے امام یا کوئی خطیب آپ سے کہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بیٹیوں کو، اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، 3 چیزیں سکھاؤ، تو آپ اس کو کب سکھائیں گے؟ جب وہ چھوٹے ہوں گے تب سکھائیں گے یا بڑے ہو جائیں گے تب سکھائیں گے؟ ہاں بہت اچھی بات۔ جب اولاد کو کہا جائے بچے کو سکھاؤ تو کب سکھائیں گے؟ چھوٹے ہوں گے تب نہ سکھائیں گے؟ بچپنے ہی نہ سکھائیں گے؟ بچپنے میں سکھائیں، بولیے نا۔ اور میرے نبی نے کیا فرمایا؟ تم اپنے بیٹوں کو سکھاؤ کیا؟ 3 چیزیں سکھاؤ، 3 باتیں سکھاؤ۔ اور کب سکھاؤ؟ جب بچہ جب آپ کی اولاد چھوٹی ہو، بچپنے میں ہو، اس وقت سکھاؤ۔ اس وقت سکھاؤ جب ماں اپنے بیٹے یا بیٹی کو یہ سکھاتی ہے یہ تمہارے ابا ہیں، یہ تمہارے دادا ہیں، یہ تمہاری دادی ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہاری بہن ہے۔ جس وقت ماں یہ اپنے بچوں کو یہ سکھاتی ہے، اسی وقت تم اپنے اولاد کو، اپنے بیٹوں کو یہ بھی سکھاؤ کیا؟ نبی کی محبت سکھاؤ۔ نبیکم، نبی کی محبت۔ واہ واہ واہ۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ باپ کی محبت سے پہلے، باپ کی محبت سے پہلے نبی کی محبت سکھاؤ۔ اگر بغیر باپ کی محبت کے مر گیا تو امید ہے کہ بخشش ہو جائے، امید ہے جنت مل جائے، لیکن نبی کی محبت کے بغیر مر گیا تو جہنم کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ میرے نبی فرماتے حب نبیکم، تم اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھاؤ۔ ایمان سے بتائیے جتنے لوگ بیٹھے ہیں کتنے لوگوں نے اپنے بچوں کو نبی کی محبت سکھائی؟
کلمہ طیبہ تو میرے بچوں کو خوب یاد ہے، 4 سال 5 سال 3 سال کے بچوں کو کلمہ طیبہ یاد ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فراٹے سے کلمہ بولنے والا بچہ، فراٹے سے کلمہ پڑھنے والی بچی، جو ایک سانس میں دن کے 12 بجے ہو یا رات کے 12 بجے ہو کلمہ طیبہ پڑھ دیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن ان بچے سے پوچھئے آپ کہ جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جو تمہاری زبان پر پانی کے طرح رواں ہے، جو تم فراٹے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہو، یہ محمد کون ہے؟ کیا جانتے ہو تم ان کے بارے میں؟ کیا شان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کیا مرتبہ ہے نبی کی؟ بتا پائیں گے؟ بتا پائیں گے؟ ذرا بولیے نا۔ اور 4-5 سال کی حضرت تو دور کی بات، 9-10 سال کے بچے، میٹرک پاس بچے، ان سے پوچھ دیجئے کیا جانتے تم اپنے نبی کے بارے میں، جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ محمد کون ہے؟ کیا جانتے ہو ان کے بارے میں؟ وہ بچے بھی نہیں بتا پائیں گے، 10 سال 15 سال کے بچے بھی نہیں بتا پائیں گے۔ اور انہیں سے آپ پوچھ دیجئے کہ نیوٹن کے بارے میں کیا جانتے ہیں، انشٹائن کے بارے میں کیا جانتے ہیں، نہرو جی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ فوراً وہ کہے گا کہ فرسٹ پرائم منسٹر آف آور کنٹری، نہرو جی ہمارے دیش کے پہلے منتری ہیں۔ وہ اپنے بچوں سے آپ پوچھئے نا کہ گاندھی جی کے بارے میں کیا جانتے ہو، وہ فوراً بتا دے گا کہ آزادی کے ہیرو رہے ہیں گاندھی جی۔ لیکن انہی بچے سے پوچھئے کہ تم محمد کے بارے میں کیا جانتے ہو، نبی کے بارے میں کیا جانتے ہو، وہ بتا نہیں پائیں گے۔ ہے کہ نہیں شرم سے ڈوب جانے والی بات؟ ہم نے سب کچھ اپنے بچوں کو سکھایا، نیوٹن کے بارے میں بتا دیا، انشٹائن کے بارے میں بتا دیا، نہرو کے بارے میں بتا دیا، گاندھی کے بارے میں بتا دیا، لیکن جس چیزوں کا حکم میرے نبی نے دیا کہ تم اپنی اولاد کو بچپنے میں حب و نبی کی محبت سکھاؤ، ہم نے نہیں سکھایا۔ ہم نے نہیں سکھایا اپنے بچوں کو۔ اور اچھا محبت پیدا ہوگی کیسے؟ کیا بات ہے؟ یا محبت کوئی لیکوڈ چیز ہے کہ پی جائے محبت پیدا ہو جائے گی؟ یا محبت کوئی آلہ ہے دل میں ڈال دو محبت پیدا ہو جائے گی؟ کیسے محبت پیدا ہوتی، چاہے وہ عشق مزاجی ہو یا عشق حقیقی ہو، دنیاوی محبت ہو یا اخروی محبت ہو، محبت پیدا ہوتی کیسے؟ آپ نے کبھی دیکھا کسی رکشہ چالک والے سے کسی کو محبت کرتے ہوئے؟ ذرا بولیے نا۔ کسی رکشہ چالک سے دیکھا ہے کہ رکشہ چلانے والا ہو اور لوگ اسے ہمدردی کرتا ہو، اسے محبت کرتا ہو دیکھا ہے؟ 100 میں 1 یا 2 ملیں گے ایسے نرم دل شفیق رفیق جو رکشہ چالک سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں ان سے محبت نہیں کرتے؟ کہ پتا ہے ان کا مرتبہ کیا ہے، لوگ جانتے ہیں کہ یہ عام انسان ہے، عام انسان رکشہ چلا کر کے اپنے بال بچوں کے پیٹ کو پالتا ہے، اپنی زندگی گزارتا ہے۔ لیکن شہر کا کوئی ایس پی آ جائے، کوئی ایم ایل اے آ جائے، کوئی ایم پی آ جائے، کسی راج کا مکھ منتری آ جائے، تو چھوٹے تو چھوٹے، بڑے تو بڑے، اچھے آدمی اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کے دوڑنے لگتے ہیں۔ کیوں دوڑتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں نا میں جو بیان کر رہا ہوں؟ میری بات آپ کے ذہن میں اتر رہی، سمجھ رہے ہیں؟ جی سمجھ۔ اگر جہاں نہیں سمجھا فوراً بول دیجیے، میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ اگر شہر کا کوئی ایس پی آ جائے، ایم ایل اے آ جائے، تو اس کے دل میں، آپ کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہو جاتی۔ کیوں ہو جاتی ہے؟ کہ آپ جانتے ہیں یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، بلکہ شہر کا کلکٹر ہے، اس شہر کا مالک ہے۔ جیسے ہی اس کی عظمت پتا چلی، ان کی شان معلوم ہوئی، ان کا مرتبہ معلوم ہوا، دل میں احترام پیدا ہوتا ہے، دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے نبی نے فرمایا حب و نبیکم، تم اپنے اولاد کو نبی کی محبت سکھاؤ۔ تو نبی کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ اس وقت نبی کی محبت پیدا ہوگی جب تم نبی کی شان اور ان کی عظمت اور ان کے رفعت شان کو اپنے بچوں کو بتاؤ گے، سکھاؤ گے، پڑھاؤ گے۔ جب وہ نبی کی عظمت اور نبی کی شان کو جان جائیں گے، پھر وہ ان سے محبت کرنے لگ جائیں گے، پھر نبی کا پیار، نبی کا عشق اس کے دل میں پیدا ہو جائے گا۔ ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ لیکن ایک بات میں بتا دوں، اگر آپ اپنی اولاد کو وہ کتاب پڑھائیں گے جس کتاب میں لکھا ہو کہ نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے، تو ہرگز تمہارے بچوں کے دل میں محبت پیدا نہیں ہوگی، ہرگز تمہارے دل میں تمہارے بچوں کے دل میں نبی کا پیار پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن تم وہ کتاب پڑھاؤ گے جس کتاب کے ایک ایک وقت سے، ایک ایک لفظ سے خوشبو آتی ہو کہ چمک کس سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ جب وہ کتاب آپ کے
بچے پڑھیں گے آٹومیٹک نبی کی محبت دل میں پیدا ہوگی. لیکن جب آپ اپنے بچوں کو وہ کتاب پڑھائیں گے جس کتاب میں لکھا ہو کہ نبی نعوذ باللہ ہم جیسے بشر ہیں, ہم جیسے انسان ہیں, تو آپ کے بچوں کے دل میں نبی کی کبھی محبت پیدا نہیں ہو سکتی, نبی کا کبھی پیار پیدا نہیں ہو سکتا. لیکن جب آپ وہ کتاب پڑھائیں گے جس کے ایک ایک ورق سے, ایک ایک لفظ سے, ایک ایک حرف سے یہ خوشبو آتی ہو کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں, انسان یہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتی ہے میری جان ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ. فضائل شعبان کانفرنس حضرت علامہ محمود رضا مصباحی, سرزمین غوث پور. ایسی کتابوں سے آپ کے بچوں کے دلوں میں کبھی محبت پیدا نہیں ہوگی جس کتابوں میں لکھا ہو نبی کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں. ایسی کتابوں کی پڑھنے سے آپ کے بچوں کے دلوں میں پیار پیدا نہیں ہو سکتا, محبت پیدا نہیں ہو سکتی. لیکن وہ کتاب جس کے ایک ایک پنے سے, ایک ایک ورق سے, ایک ایک حرف سے یہ خوشبو آئے, کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ کھودا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. بہت ساری مثالیں ہیں, وقت نہیں ہے. کیا فرمایا میرے نبی نے, حب و نبیکم, اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھاؤ. اور دوسری چیز کیا فرمایا, حب و اہل بیت ہی, نبی کی محبت کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار کی محبت سکھاؤ, نبی کے خاندان والوں کی محبت سکھاؤ. جہاں تم اپنے نبی کی محبت اپنے بچوں کو سکھاتے ہو, اپنے بیٹے بیٹیوں کو سکھاتے ہو, وہیں پر تم حضرت علی کی بھی محبت سکھاؤ, سیدہ کائنات کی محبت سکھاؤ, حضرت امام حسن کی محبت سکھاؤ, حضرت امام حسین کی محبت سکھاؤ, قیامت تک آنے والے ہر اہل بیت اطہار کی محبت سکھاؤ. بتاؤ اپنے بچے کو, اے میرے بیٹے, اے میری بیٹیاں. ماشاءاللہ دیکھیے پیر طریقت, شیخ طریقت کا آمد ہے. کھڑے ہو کر سب لوگ استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, عوام اہل سنت, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ جلال الدین رضا القادری صاحب قبلہ. جو لوگ کھڑے ہو گئے ان سے گزارش, اب آخری لمحے میں آپ آ چکے ہیں. جو ہمارے پیچھے والے 5-10 بھائی وہ لوگ یہاں چلے آتے اس کنارے تو اچھا ہوتا. یہ جلسہ آپ کا ہے, یہ گاؤں آپ کا ہے, یہ علماء آپ کے ہیں, یہ اسٹیج آپ کا ہے, یہ ساری فضا آپ کی ہے. تو اس لیے آپ کی گزارش ہے آپ سے کہ یہ جلسہ آپ کا ہے تو کامیاب بھی کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ یہاں نہیں بیٹھیں گے آ کر تو پھر کیسے کام چلے گا. یہ خطیب کرسیوں کو تقریر سنائیں گے, آگے آ جائیے بھائی لوگ, ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں, سبحان اللہ. درود پاک پڑھی اللہم صلی علی. جو لوگ اکیلے پیچھے بیٹھیں گے اچھا نہیں لگے گا, سٹ جائیے, سٹ جائیے. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی نے کیا فرمایا, حب و اہل بیت ہی, میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ, حضرت علی کی محبت اپنے بچوں کو سکھاؤ. بتاؤ اپنے بیٹے کو, بتاؤ آپ اپنی بیٹیوں کو, اے میرے بیٹے, اے میری بیٹی, جس طرح تم اپنا گھر چھوڑنا پسند نہیں کرتے, جس طرح تم اپنے ماں باپ کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے, جس طرح تم اپنی جائیداد چھوڑنا پسند نہیں کرتے, اگر کل حسین مدینہ چھوڑ کر کے کربلا نہیں گئے ہوتے تو جس دین کا ہم ماننے والے ہیں, جس دین کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں, یہ دین صحیح معنوں میں صحیح شکل کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچتا. اگر امام حسین کربلا کی میدان میں علی عسکر کے حلقوم پر تیر نہیں چلے ہوتے, یہ دین تو ہوتا لیکن اس کی شکل ختم ہو گئی ہوتی. اگر حضرت علی اکبر کی جوانی نہیں لوٹی ہوتی, حضرت قاسم کی جوانی نہیں لوٹی ہوتی, حضرت عباس کے بازو شہید نہ ہوئے ہوتے, حضرت امام حسین اپنے جسم نازنین پر 72 زخم نہیں کھائے ہوتے, تو کیا ہوتا, اذانیں بھی ہوتی, نمازیں بھی ہوتی, بہت علم ہوتا, مگر یہ بھی ہوتا نبی کے نواسے کربل میں نہ جاتے. سب لوگ یہ کہتے کہ اسلام زندہ نہیں ہے, نبی کے نواسے نہ گردن کٹاتے تو سب یہ کہتے کہ اسلام زندہ نہیں. کیا دو چیز دو ہو گئی, کیا نبی حب و نبیکم, اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. دوسری چیز کیا, حب و اہل بیت ہی, اور اہل بیت کی محبت سکھاؤ. تیسری چیز ہے وقرۃ القرآن, اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ. سبحان اللہ. کتنے لوگ ہیں, کتنے لوگ ہیں یہاں پر جو بیٹھے ہیں, اپنے گھر میں اپنے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں,
قرآن سکھانا تو چھوڑ دیجئے، اگر میں کہوں کہ کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، ورنہ اسی 50 میں سے ایسا ہوگا کہ 5 ہاتھ اٹھیں گے۔ اور اگر کوئی غیر مسلم اس راستے سے گزر رہا ہوگا اور وہ دیکھ لے تو وہ کیا کہے گا؟ کیا کہے گا کہ وہ قوم جو مذہبی کتاب 100 میں 5 لوگ پڑھتے ہو، وہ قوم کیا ترقی کر پائے گی؟ میں آپ کو بتاؤں گا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، کہا ہے لوگوں نے، میں آپ کو بھی بتاؤں گا کتنے لوگ ہیں۔ حضرات آج تو وہ معاملہ ماحول یہ ہو گیا ہے کہ 100% مسلمانوں میں 80% لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھنا جانتے ہی نہیں۔ غلط ہے؟ غلط بول رہا ہوں؟ 80% لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھنا جانتے ہی نہیں، اور 20 میں 18% لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں لیکن گھر میں قرآن پڑھتے نہیں۔ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اور 2% لوگ ایسے ہیں جو قرآن کے معنی، مفاہیم اور ان کی تفسیر کے ساتھ قرآن کو پڑھتے بھی ہیں اور لوگوں کو پڑھاتے بھی ہیں۔ کیا معاملہ ہے؟ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ 3 چیز، اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ، اور یہ قوم 2 مرتبہ قرآن پڑھتی ہے پورے سال میں، 2 مرتبہ۔ اور بڑی صاف ستھری تنقید کی ہے ڈاکٹر اقبال نے، ببند صوفی و ملا اسیری، حیات حکمت کیا ہے؟ ببند صوفی و ملا اسیری، حیات از حکمت قرآن اگیری۔ ڈاکٹر اقبال نے اس کے ترجمہ 4 مصروں کا میں ترجمہ اپنے لفظوں میں پیش کروں تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ 2 وقت یہ قوم قرآن پڑھتی ہے۔ کب کب؟ ایک مرے ہوئے کو اصالِ ثواب کرنے کے لیے، اور جب تمہارے بوڑھوں کی روح اٹک جائے تو اس وقت اس کی روح کو نکالنے کے لیے اس کے سرہانے پر سورہ یاسین پڑھتے نہیں بلکہ پڑھواتے ہیں۔ جس کا باپ اس چرپائی پہ لیٹا ہوا ہے نا، ان کی اولاد کو قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں، ان کی اولاد کو قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں۔ پھر جب روح نہیں نکلتی ہے تو وہ دوڑے دوڑے مسجد کے امام مدرسے کے بچوں کے پاس جاتے ہیں کہ میرے باپ کی روحیں اٹک گئی ہے، اس کے سرہانے سورہ یاسین کی تلاوت کر دیجئے تاکہ روح آسانی سے نکل جائے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کے 1000 فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب روح اٹک جائے تو اس کے سرہانے سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو روح آسانی سے نکل جاتی ہے۔ لیکن نزول قرآن کا مقصد یہی تھا، نزول قرآن کا مقصد یہی تھا۔ بڑے مفکر نے، کسی نے بڑی ہی تنقید، بڑی صاف ستھری تنقید کی ہے کہ جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا ہے کاش اسی قرآن سے تو نے جینے کا سلیقہ سیکھ لیا ہو۔ کیا بات ہے؟ جس قرآن سے تو نے اپنے مرحوم کے روح کو نکالنے کا طریقہ سیکھا ہے کاش اسی قرآن سے مردہ دلوں کے اندر زندگی کی روح پھونک دی ہوتی۔ سبحان اللہ۔ قرآن کا مقصد۔ اور کیا ایک بات مجھے یاد آ گئی، ایک عیسائی مفکر ہے جارج برنارڈ شاہ، وہ کہتا ہے کہ جب ہم اسلام کو ہم نے دیکھا، اسلام کو پرکھا اور اسلام کو قریب سے جاننے کی کوشش کی، اور جب اسلام کو میں نے قریب سے جانا تو نو ڈاؤٹ میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ اس دنیا میں اگر سب سے بہترین اور سب سے اچھا مذہب کوئی ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ ذرا بولیے نا سبحان اللہ۔ آپ کو خوشی ہوئی نا اس بات سے کہ اسلام کا ایک دشمن، ایک عیسائی مفکر جارج برنارڈ شاہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے اسلام کو دیکھا اور اسلام کو پرکھا، سمجھا، سنا، پڑھا تو ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ بغیر کسی شک اور شبہے کے اسلام دنیا کا پاک ترین اور سب سے بہترین مذہب ہے۔ ہم کو خوشی ہوئی؟ خوشی ہوئی کہ نہیں ہوئی کہ ایک عیسائی ہمارے مذہب کی تعریف کر رہا ہے، لیکن اس نے آئینہ کا ایک رخ دکھایا ہے، ایک آئینے کا دوسرا رخ دیکھیے۔ وہ کہتا ہے لیکن جب میں نے مسلمانوں کو دیکھا، قوم مسلم کو دیکھا، اس کو پہچانا، اس کو پڑھا، اس کو سمجھا تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اس دنیا میں سب سے بیکار اور سب سے مہنگی اور سب سے ذلیل قوم کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو دھکا لگا کہ نہیں لگا؟ آپ کے دل میں ایک ہلچل سی مچی کہ نہیں مچی؟ ایک طرف وہ مذہب اسلام کی تعریف کر رہا ہے اور ایک طرف مذہب اسلام کے ماننے والوں کو کہہ رہا ہے کہ سب سے مہنگی قوم، سب سے بیکار قوم اگر کوئی ہے تو یہ مسلمان ہے۔ اس نے ایسے ہی ہوا ہی میں بات نہیں کی،
उसने वजाहत भी की है और उसने ये कहा है कि कल होकर के कोई ये ना कहे कि इस्लाम का दुश्मन था, ईसाई था, उसने इल्जाम रख दिया मुझ पर। नहीं, उसने वजाहत पेश की। वजाहत क्या पेश की? उसने ये कहा कि जब हम इस्लाम को समझे, उसके कानून को देखा, उसके तर्ज माशियत और तर्ज मईशत को देखा और उसके कुरान के अहकाम और इस्लाम के कानून को देखा, तो बगैर किसी डाउट के, बिला डाउट, बगैर किसी तरद्दुद के हम इस नतीजे पर पहुंच गए कि दुनिया में अगर कोई मजहब बेहतरीन मजहब है तो मजहब इस्लाम है। लेकिन जब मैंने इसके मानने वाले को देखा, मुसलमानों को करीब से देखा, उसको पढ़ा समझा, तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि सबसे बेकार कौन कोई है तो मुसलमान है। क्यों? उन्होंने कहा कि इस मुसलमानों का यह ईमान है इस बात पर, कौम मुस्लिम का यकीन है इस बात पर कि दुनिया, यह यकीन है कौम मुस्लिम का इस बात पर कि दुनिया और आखिरत की राज और दुनिया और आखिरत की भेद और दुनिया और आखिरत की कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कुरान में सिमेट दिया है, इस कुरान में रख दिया है। लेकिन इस यकीन और इस ईमान के बावजूद इस कुरान से सबसे ज्यादा दूर अगर कोई है वो कौम मुस्लिम है। जरा बताइए, क्या उसने कोई गलत बात कही है? उसने गलत बात कही है? आज हमारा रवैया है कि कुरान के साथ ऐसा? हमारी ये नस्लें बच्चे से जवान हो जाती है, ये बच्चे से जवान हो जाती है, जवान से बूढ़ी हो जाती है और बूढ़ी होकर के 4 कंधों पर चढ़ करके कब्र में चली जाती है। लेकिन हमारे नस्ल के बच्चों के दिलों में ना नबी की मोहब्बत पैदा होती है, ना ही सही मानों में अहले बैत अतहार की मोहब्बत पैदा होती है और ना ही सही मानों में कुरान की तिलावत करना जानती है। बस यूं ही जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई मकसद नहीं जिंदगी का। बस मुसलमान के घर में पैदा हुए, कान में अजान दी, अकामत की गई, बाप ने अब्दुल्ला नाम रख दिया, हम मुसलमान हो गए। सिर्फ इसी शेर के मिज़दाक पर हम और आप अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। आई हयात, लाई कज़ा, ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। इसी शेर पर हम अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। ये 3 पैगाम आज के जलसे से मैं आपको दे करके जा रहा हूँ। अपनी औलाद, अपने बच्चे, अपने बेटे और बेटियों को ये 3 बातें सिखाइए। हुब्बो नबी व हुब्बो अहले बैत व क़राअतुल कुरान। नबी की मोहब्बत सिखाइए, नबी की आल की मोहब्बत सिखाइए और कुरान पढ़ना सिखाइए। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जुई, वो हो गए अपने तो परवरदिगार अपनी की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इन्हीं चंद बातों पर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। तौबा करता हूँ कि दौरान गुफ्तगू अगर कोई ऐसे कलमे ऐसे